بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگان دین، تذکرہ سورہ یوسف کا چل رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں 2 قیدی اور بھی تھے جن کا معاملہ زیر غور تھا اور انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا. یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر بھی انہوں نے معلوم کی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم میں سے ایک شخص پہلی کی طرح 2 بار اپنی ڈیوٹی پر چلا جائے گا اور بادشاہ کی خدمت میں لگ جائے گا اور دوسرے کو سولی پر لٹکایا جائے گا اور اس کے گوشت کو پرندے نوچیں گے. چنانچہ یوسف علیہ السلام کی اس تعبیر کے مطابق ان میں کا ایک شخص جیل سے رہا ہو گیا. یوسف علیہ السلام نے اس رہا ہونے والے شخص سے یہ بھی کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس جا کر ایک بے قصور قیدی کا تذکرہ بھی کر لینا، مگر وہ بھول گیا تھا. اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی مدد کرنے میں ان کو انسانوں کا بھی محتاج نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے رہائی کا غیب سے ایسا عجیب و غریب انتظام کیا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیک لوگوں کا والی، سرپرست اور ذمہ دار ہے. قرآن کریم میں 90 پارے میں جس میں یہ تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معبودان باطلہ کی بے بسی کو بیان کرنے لگے کہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ان کفار مکہ نے کہنا شروع کیا کہ اگر ہمارے معبودان باطلہ کے خلاف کچھ بھی آپ بولیں گے تو یہ آپ پر خطرناک اثر کر سکتے ہیں. تو قرآن کریم میں اس کا جواب دیا گیا تھا الہم ارجل یمشون بہا، ان کے پیر ہے کہ چل کر آئے. ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں کہ کسی چیز کو اپنے ارادے سے پکڑ سکے. ام لہم اعین یبصرون بہا، ان کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں کہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے. ام لہم آذان یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہے کہ تمہاری پکار کو بھی وہ سن سکے. بلا لو تمہارے سارے معبودان باطلہ کو اور میرے خلاف جو تدبیر ان سے کرا سکتے ہیں کرا لو. ثم کیدون فلا تنظرون، اور مجھے بالکل مہلت مت دو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا سرپرست اور میرا معاون، میرا والی تو وہ اللہ ہے جس نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے. وہو یتولی الصالحین، اور وہی نیک لوگوں کا سرپرست ہے، اس کا سپورٹ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے اس رہا ہونے والے شخص سے تو کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے جا کر بے قصور قیدی کا تذکرہ کرنا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں اس کا تعاون بھی لینا نہیں چاہتے. تو غیب سے انتظام کیا کہ ایک رات بادشاہ سویا اور اس نے خواب کے اندر ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. صبح اٹھنے کے بعد اس نے سارے درباریوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں رات میں سویا تھا تو میں نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں
اور 7 دبلی گائے ہیں اور دبلی گائے موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ اسی طرح کھیت میں 7 بالیاں ہری بھری ہے، بالکل سبز ہے، اور 7 بالیاں بالکل خشک ہے۔ یہ خشک پودے اور خشک بالیاں ان سے لپٹ کر ان سب کو خشک کر دیا۔ یا ایھا الملا وافتونی فی رؤیائی، اے درباریوں میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر خواب کی تعبیر تم بتا سکتے ہو تو ہمیں یہ خواب کی تعبیر بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام، درباریوں نے کہا یہ تو بلی کے خواب میں چچڑے ہیں۔ روزانہ حیدرآبادی بریانی خواب میں دیکھتے ہیں، کسی نے تھوڑی حرکت دی اور آپ پوری تو سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی نے صبح اٹھا دیا سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک بلڈر سوتے ہوئے کتنے منزلہ عمارت بنا دیتا ہے، مگر صبح اٹھتے ہی بس وہ بلی کے چچڑے ہی ہوتے ہیں خواب میں۔ تو بادشاہ سلامت اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پریشان کن خیالات ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی کہ جس کی آپ تعبیر معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور اگر واقعتاً خواب ہیں تو ہم تو امور سلطنت میں ماہر ہے، بادشاہت کیسے چلائی جا سکتی ہے اس کا علم ہمارے پاس ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم ہم نہیں جانتے۔ تو 2 جواب دیے، ایک جواب کے ذریعے بادشاہ کو مطمئن کیا کہ پریشان کن خیال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرے جواب کے ذریعے کہ اگر یہ خواب درست ہے تو اس کا علم اس کی تعبیر ہم نہیں جان سکتے۔ کرے تو کیا کرے، بادشاہ بھی پریشان۔ ایک مدت مدید کے بعد، لمبے زمانے کے بعد، وہ رہا ہونے والا شخص بھی ان درباریوں میں تھا۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ ایک بے قصور قیدی جس نے خواب کی تعبیر مجھے بتائی تھی اور اس کی وجہ سے مجھے رہائی ملی ہے، جا کر بادشاہ کے خواب کا تذکرہ اس کے سامنے کیوں نہ کروں، تاکہ بادشاہ کے وہاں بھی مجھے بڑی عزت ملے۔ یہ خواب کی تعبیر معلوم کر کے آیا۔ چنانچہ وہ سیدھا دوڑتا ہوا یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، پہلے بادشاہ سے کہا کہ جیل میں ان سے ملنے کا میرے لیے انتظام کیا جائے۔ بادشاہ نے اس کے لیے انتظام کیا، اور وہ سیدھا جب ملنے کا موقع ملا تو یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، یوسف اے صدق و وفا کے پیکر، ایک خواب کی تعبیر آپ سے معلوم کرنی ہے۔ میں اور آپ ہوتے تو ایک کمینے سالے مجھے بھول گیا تو، اور ایسے ہی میں بتلا دوں تجھے خواب کی تعبیر، نکل یہاں سے، گیٹ آؤٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں خواب کی تعبیر نہ بتاتا اس کو، لیکن یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے، اس واقعے کا تذکرہ ہی نہیں کیا، بلکہ جو خواب اس نے پوچھا ہے کہ بادشاہ نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے کہ آپ قول کے بھی سچے ہیں، عمل کے بھی سچے ہیں، آپ کے اخلاق میں بدماشوں کی بستی میں انقلاب برپا کیا ہے، تو آپ یقیناً اس کی سچی تعبیر آپ بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا قال تزرعون 7 سنین دأبا، ملک میں 7 سال خوب بارش ہوگی اور غلہ بھی خوب اگے گا۔ اس کے بعد جب غلہ اگے اس کے بعد جتنا تم کو کھانے کے لیے ضرورت ہو اتنا بالیوں سے نکال دینا، اور جو ضرورت کا نہیں ہے اس کو بالیوں میں رہنے دینا، کیونکہ جو دانہ پودے سے الگ ہو جاتا ہے وہ جلدی سڑتا ہے، اور جو پودے میں رہتا ہے وہ جلدی سڑتا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد 7 سال خطرناک قحط سالی کے شروع ہوں گے، اس میں تمہیں اس غلے کی ضرورت پڑے گی۔ تو 7 سال 7 موٹی گائے اور 7 سبز بالیاں جو تم نے دیکھی ہے خوشحالی کے 7 سال ہیں، اور 7 دبلی گائے اور خشک پودے جو تم نے دیکھے ہیں یہ قحط سالی کے 7 سال ہیں۔ پھر یہ 14 سال پورے ہوں گے تو پھر اس کے بعد دوبارہ خوشحالی شروع ہو جائے گی۔ یہ شخص خواب کی تعبیر سن کر کے پھر بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو پوری خواب کی تعبیر بھی بتائی۔ یا یوسف علیہ السلام نے ان قحط سالی کے لیے کیسے اس کو فیس کر سکتے ہیں، اس کا حل کیا ہے وہ بھی بتا دیا تھا۔ حالانکہ کوئی اس کی خیر خواہی یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کا صبر دیکھیے۔ جب بادشاہ سلامت نے وہ پورا خواب سنا اور اس کی تعبیر سنی تو بادشاہ نے کہا کون ہے وہ شخص، لے آؤ میرے پاس اس آدمی کو۔
جس آدمی کو، جس قاصد کو بادشاہ نے جیل میں بھیجا کہ یوسف علیہ السلام کو بلا کر میرے دربار میں حاضر کرے، وہ قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور جا کر کہا بادشاہ سلامت آپ کو دربار میں یاد فرما رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، بادشاہ سلامت سے جا کر ان کا اندیہ معلوم کرو کہ مجھے دیکھ کر جن عورتوں نے ہاتھ پر چھریاں چلائی تھی ان کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا اس تعلق سے تمہارا دل اور دماغ بھی صاف ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے پلیٹ فارم کے ذریعے مجھ پر یہ الزام لگا ہے اسی پلیٹ فارم کے ذریعے میری برات کا بھی اعلان ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے زیادہ سال جیل میں رہنے کے بعد اگر قاصد میرے پاس آتا تو میں فوراً رہائی قبول کر لیتا اور چلا جاتا۔ یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے، پہلے بادشاہ سلامت سے جا کر کہو پورے دربار میں میری برات کا اعلان ہو جائے کہ میں اس الزام میں بالکل بری ہوں اور عورتیں قصوروار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام نہیں لیا، یہ ہے اخلاقی طریقہ، کیونکہ ایک کامن بات بیان کرنے سے بھی مطلب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ایک شخصیت کا تذکرہ کر کے اخلاق کو متاثر نہیں کرنا چاہیے۔ خیر یوسف علیہ السلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہائی قبول کر لیتے اور یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، جبکہ یوسف علیہ السلام کا مرتبہ میرا اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے میں کم ہے، اس کے باوجود اس وصف میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا، جب جیل سے رہائی کا پیغام آ جائے تو ادھر ادھر کی باتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے، رہائی کا پیغام قبول کر لینا چاہیے۔ وہ وقت کے نبی ہے، وہ برداشت کر سکتے ہیں، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی شفقت کے خاطر یہ بات ارشاد فرمائی۔ خیر بادشاہ سلامت نے ساری عورتوں کو اپنے دربار میں بلایا، ما خطبکن، تمہاری کیا حالت ہے جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے ورگلایا؟ جب بادشاہ نے یہ بات کہی تو معلوم ہو گیا کہ بادشاہ بھی سمجھتا تھا کہ قصور عورتوں کی طرف سے تھا، یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں۔ اس کے بعد ساری عورتیں آئی اور کہنے لگی حاش للہ، قلنا حاش للہ، بس اللہ کی قسم وہ شخص اس کے اندر ہم نے رتی برائے پر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ ان عورتوں میں زلیخا بھی تھی، اس نے کہا الان حس حس الحق، اب تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو چکا ہے۔ کہا انا راودتہ عن نفسی، بس میں نے ہی ان کو ورگلایا تھا، مگر وہ بالکل سچے ہیں اور پاک باز ہیں، انہوں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ یوسف علیہ السلام فرماتے یہ بات میں نے کیوں کہی؟ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ عزیز مصر کی غیر موجودگی میں نے امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یوسف علیہ السلام چونکہ وقت کے نبی ہیں، آگے کے اللہ کی طرف سے اشارات سمجھ رہے ہیں کہ آگے ایک بڑا ملک کا عہدہ ملنے والا ہے، اگر میں مصر کا بادشاہ بن گیا تو جب لوگ مذاکرہ کریں گے میری برات کا بڑے پلیٹ فارم سے اعلان نہیں ہوا تو لوگ یہی تذکرہ کریں گے میری بادشاہت کی طاقت کی وجہ سے، اگرچہ وہ اس کا تذکرہ نہ کر سکے مگر ان کے دلوں میں میرے تعلق سے کھوٹ رہے گی، اس لیے جب وہ تذکرہ کریں گے تو وہ یہی کہیں گے ارے واٹس ایپ پر جس کا میٹر چل رہا تھا وہی بادشاہ بنے، تو یہ دل کی خلیش ہی نکل جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ خیانت کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ اگر یہ خلیش ان کے دل میں رہی اور میں مصر کا بادشاہ بن گیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ گناہوں کے باوجود بھی بڑا عہدہ مل سکتا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ خیانت کے بعد بڑا عہدہ نہیں مل سکتا۔ آج تو بڑا عہدہ حاصل کرنا بہت آسان ہے کیونکہ رشوت کا دور دورہ ہے، ایمانداری کے ساتھ بڑا عہدہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یوسف علیہ السلام کو جب یہ برات کا اعلان ہو گیا اس کے بعد یوسف علیہ السلام سمجھ رہے میں اس گناہ سے اگر بچا رہا تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں اپنے آپ کو پاک باز نہیں سمجھ رہا ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر انسان کا نفس اس کو برائی کا حکم ہی دیتا ہے،
انسان کے اندر جو نفس بنایا ہے، نفس کوئی جسم میں ایک متعین حصہ نہیں ہے کہ انگلی سے اشارہ کر کے آپ بتا سکے کہ یہ نفس ہے۔ نفس کہتے ہیں بدن میں پیدا ہونے والی خواہش، کبھی ہاتھ میں خواہش کہ ایک تھپڑ رسید کروں، یا نفس ہے۔ کبھی زبان سے کسی کو غلط بولنے کی خواہش پیدا ہوئی، نفس وہاں۔ کبھی آنکھ سے غلط چیز دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، نفس وہاں۔ نفس بھی 3 قسم کے ہیں۔ ان النفس لامارۃ، نفس امارہ جو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ ایک ہے نفس مطمئنہ، لا اقسم بیوم القیامہ۔ دوسری قسم کا نفس ہے نفس لوامہ۔ جب انسان تھوڑا زندگی میں تقوی اختیار کرتا ہے اور نفس جب اچھا بننے لگتا ہے تو معمولی گناہ ہونے پر اس کو ملامت کرتا ہے، اس نفس کو کہتے ہیں لوامہ، ملامت کرنے والا۔ اور جب بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کے بعد اور بڑا مجاہدہ اور ریاضت کرنے کے بعد جو دل پاک صاف ہو جاتا ہے، اس نفس کو کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ۔ جب انسان کا نفس ایسا بنتا ہے اور موت کے فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جو گناہ سے بچا ہوں یہ میرے رب کا احسان ہے۔ اس سے سبق یہ ملا کہ اگر تم کسی بڑے گناہ سے محفوظ رہے تو اس کا استحقاق اپنے آپ کو مت کہو، بلکہ اللہ کی توفیق سے تم گناہ سے بچے۔ خیر، یوسف علیہ السلام کے یہ تذکرہ کرنے کے بعد جب برات کا اعلان بھی ہو گیا تو اب بادشاہ نے قاصد بھیجا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے دربار میں بلا کر لاؤ۔ یوسف علیہ السلام غسل کر کے قیدیوں کے لیے دعائے خیر اور عافیت کرتے ہوئے شاندار لباس پہن کر بادشاہ کے دربار میں آ رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں حسبی ربی من دنیائی وحسبی ربی من خلقہ عز جارہ وجل ثناؤہ ولا الہ غیرہ۔ میرا رب میری دنیا کے اعتبار سے بھی مجھے کافی ہے، مخلوق کے اعتبار سے بھی میرا رب مجھے کافی ہے۔ جو اس کی پناہ میں چلا گیا عزت پا گیا، جل ثناؤہ جس کی بزرگی بھی بہت بلند ہے، لا الہ غیر اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ بادشاہ کے دربار میں گئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بادشاہ بہت ساری زبانیں جانتا تھا، ساری زبانوں میں بادشاہ ان سے بات کرنے لگا تو یوسف علیہ السلام نے ساری زبانوں میں اس کو جواب دیا۔ مزید 2 زبانیں یوسف علیہ السلام نے اور استعمال کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ عربی زبان ہے، اور کنعان کی عبرانی زبان تھی، وہ بھی یوسف علیہ السلام جانتے تھے۔ جب یہ 2 زبانیں سنی تو بادشاہ ان کے استعداد کا، ان کی صلاحیت کا قائل ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ بلا واسطہ آپ سے خواب کی تعبیر سنوں۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ نے خواب میں جو باریک چیزیں دیکھی تھی وہ بھی بتا دی اور بادشاہ کو بہترین مشورہ بھی دیا کہ 7 سال تک غلہ خوب بو، سرکاری زمین ہے اس میں بھی بوائی ہونی چاہیے، اور مصر میں رہنے والی پبلک 5ویں حصے کا غلہ اپنے لیے استعمال کے طور پر نکال دے، باقی سارا بالیوں کے اندر محفوظ رکھے۔ تو مصر کے دربار سے، محل سے ان کو غلہ لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یوں ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور مصر کے باہر جتنے ملکوں تک یہ قحط پہنچے گا ہم اپنے دربار سے ان کو غلہ پہنچائیں گے اور بہت معمولی قیمت بھی رکھیں گے، تو پوری دنیا کے اندر ہماری واہ واہ بھی ہوگی، اور تھوڑا تھوڑا پیسہ کر کے پوری دنیا سے آنے والا پیسہ، جس کی وجہ سے ہمارا دربار بھی بہت خوشحال ہو جائے گا، ایک بہترین موقع ہمیں ملے گا۔ بادشاہ کو ٹینشن آیا یہ سارا انتظام کون سنبھالے گا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یہ عہدہ میرے حوالے کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس از انڈیا۔ سوال تو بنتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عہدہ طلب کرے اس کو ہم کبھی عہدہ نہیں دیتے۔ آج کرسیوں کا جھگڑا چل رہا ہے، مدرسہ ہو کہ مسجد ہو کہ اسکول ہو کہ مسجد میں عام مقتدی کی کرسی ہو، سب میں جھگڑے چل رہے ہیں۔ ایک مقتدی اگر آگے آ کر بیٹھ گیا کسی مقتدی کی کرسی میں تو اس میں بھی جھگڑا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عہدہ طلب کرے ہم کبھی اس کو عہدہ نہیں دیتے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا فلاں منصب مجھے دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لَن نَسْتَعْمِلَ عَلَىٰ عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَ، جو عہدہ مانگے اس کو ہم عہدہ نہیں دیتے۔
اور جو مانگ کر عہدہ حاصل کرے اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ کچھ روایتوں میں ہے کہ عہدہ مانگ کر لینے کے بعد انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا الٹی چھری سے ذبح کرنے کے بعد اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ سیدھی چھری سے تو جلدی جان نکل جائے گی، الٹی چھری تو ذبح بھی نہیں ہوگا اور جان بھی جلدی نہیں نکلے گی۔ یہاں یوسف علیہ السلام عہدے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اجعلنی علی خزائن الارض، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یہ ہے کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں، ایک شخص لیاقت رکھتا ہے، استحقاق رکھتا ہے کہ پورا کنٹرول اپنے اندر سنبھالنے کی اس کے اندر طاقت ہے، اگر وہ اس عہدے پر نہیں بیٹھے گا تو نااہل اس پر فائز ہو جائیں گے جس کی وجہ سے قوم کو نقصان پہنچے گا۔ ایسے وقت میں اس شخص کے لیے جائز نہیں، واجب ہے کہ اس عہدے کی اپلیکیشن دے کر کے اس عہدے کو حاصل کرے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ مصر کا بادشاہ کافر ہے، اس کے سارے وزراء بھی اسی کے پیروکار ہیں، یہاں 7 سال تک قحط سالی عام ہوگی تو عام جنتا کا کیا حال ہوگا؟ یہ لوگ تو اپنا الو سیدھا کر دیں گے، 7 سال تک جو ذخیرہ کرنا ہے وہ کر لیں گے، عام لوگوں کے دکھ سکھ میں کون شریک ہوگا؟ اگر اس عہدے پر میں نہیں بیٹھا تو ہو سکتا ہے عام لوگ بھوک کی مرض کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جائیں۔ تو اس نیت سے یوسف علیہ السلام نے عہدے کو طلب کیا ہے، اس نیت سے عہدہ طلب کرنا جائز ہے۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اور عہدہ سنبھالنے کے لیے جو 2 وصف چاہیے وہ 2 وصف میرے اندر ہے، میں بالکل نگاہ رکھنے والا ہوں، ہر ڈپارٹمنٹ پر، ہر شعبے پر نگاہ رکھنے والا ہوں، انی علیم، اور مجھے معلومات بھی، دینی معلومات بھی خوب ہے، میں ہر ایک کا حق انصاف کے ساتھ پہچان کر اس کو ادائیگی کی فکر کر سکتا ہوں۔ کیسی حکومت کی، جب قحط سالی کے سال شروع ہوئے تو یوسف علیہ السلام بھوکے رہنے لگے تھے، دربار میں باورچیوں کو اعلان کر دیا تھا کہ ایک وقت کا کھانا پکے گا اور دوسرے وقت کا کھانا نہیں پکے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ملک کے سارے خزانے آپ کے کنٹرول میں ہیں اور آپ بھوکے رہ رہے ہیں، کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ عام لوگوں کو بھوک کی کیا تکلیف ہوتی ہے اس کا احساس مجھے بھی ہو جائے، اور یہ عہدے کے حقدار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب تعاون پھیلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا کھانا بھی چھوڑ دیا۔ یہ ہوتی ہے عام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اور یہی لوگ حقیقت میں عہدوں کے حقدار ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے 1 سال تک ان کو شاہی مہمان کی طرح ملک کا اپنے محل کے اندر رکھا۔ روایتوں میں ہے کہ بعد میں زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح بھی ہو گیا، اور اسی وقت کیونکہ عزیز مصر جو قطفیر یا اطفیر تھا اس کا اسی دوران انتقال ہو گیا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد جب یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے پوچھا یہ طریقہ بہتر ہے، یعنی حلال طریقہ، یا وہ طریقہ جو تم پہلے چاہ رہی تھی؟ 2 بیٹے بھی اللہ تعالیٰ نے دیے، افرایم اور منشا، ایک کا نام افرایم تھا، دوسرے کا نام تھا منشا، مگر یوسف علیہ السلام اب زلیخا سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کر رہے ہیں، اور زلیخا زیادہ محبت یوسف علیہ السلام سے نہیں کر رہی۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ نکاح سے پہلے تو تم ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کر رہی تھی، اب کیا بات ہے؟ کہا تمہارے واسطے سے اللہ کا قرب اتنا حاصل ہو گیا ہے کہ اب میری ساری محبت کا رجحان اسی طرف چلا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی محبت کم ہو گئی، اور یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ خیر، یوسف علیہ السلام جب وزیر خزانہ بھی بنے، بادشاہ نے ان کو امور سلطنت بھی حوالے کر دیے، تم اس وقت سے ملک کے بادشاہ۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ۔ عزیز مصر کے گھر میں آزادانہ زندگی گزار رہے تھے، اب پورے مصر کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اب جو حکم جہاں نافذ کرنا چاہے نافذ کر سکتے ہیں۔ بس جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے نیکیوں کے اجر کو کبھی ہم ضائع نہیں کرتے۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ، اور آخرت کا اجر تو الگ ہے۔ خیر، یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک خوب غلہ بویا، اور اس کے بعد قحط سالی کے سال شروع ہوئے۔ یہ قحط پھیلتا پھیلتا دوسرے ملکوں تک چلا گیا، چونکہ مصر کی جنتا کو تو غلے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یوسف علیہ السلام نے تدبیر بتا دی تھی۔ باہر کے ملکوں کو غلہ لینے کی ضرورت تھی، کم دام میں بہت زیادہ غلہ مل رہا تھا، ایک انسان کو 1 اونٹ کے بوجھ کے برابر، آج کے زمانے کے حساب سے ایک انسان کو 5 من غلہ ملتا تھا۔ یہ خبر
کنعان فلسطین کا جو ایک حصہ تھا جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے. آج چونکہ ملک شام کے 4 حصے ہو گئے. پہلے ملک شام ایک ہی تھا, شام جس کو سیریا بھی کہتے ہیں, فلسطین, لبنان, جارڈن, یہ 4 اب حصوں میں تقسیم ہو گئے. تو فلسطین کا وہ حصہ جس کا نام کنعان تھا, جو شہر کا نام خلیل ہے, وہاں بھی یہ خبر پہنچی کہ مصر میں بادشاہ بہت اچھا آیا, رحم دل ہے, لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے, اور وہ کم قیمت کے اندر غلہ دے رہا. یعقوب علیہ السلام کو بھی پتا چلا تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ, اب اس قحط سالی سے ہم بھی بہت متاثر ہو رہے ہیں, آئندہ کا ہمیں اسٹاک بھی کرنا ہے, تو جاؤ اور تم مصر کے بادشاہ سے غلہ لے کر کے آؤ. اور معلوم تھا کہ ایک انسان کو 5 من غلہ ملتا ہے, تو 10 جائیں گے تو بہت زیادہ غلہ ملے گا. تو 10 بیٹوں کو بھیجا تھا اور بنیامین کو اپنی خبر گیری کے واسطے اپنے پاس رکھا تھا. یہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس دربار میں پہنچے. فلما دخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. جیسے ہی دربار میں پہنچے, بھائی کو چھوڑا تھا 7 سال کی عمر میں, اور مصر کے بادشاہ بننے تک 40 سال ہو گئے تھے. ظاہر سی بات ہے 2 سال میں انسان کا چہرہ مہرہ بدل جاتا ہے. اب 40 سال کے بعد وہ بھی ایک جنگل میں بھائی کو قافلے کے حوالے کر دیا تھا. کیسے پتا چلے گا, خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ ملک کا بادشاہ بن سکتا ہے. گئے دربار میں مگر اپنے بھائی کو پہچان نہ سکے, لیکن یوسف علیہ السلام پہچان لیے, اور مزید اطمینان کے لیے ان سے کچھ سوالات بھی کیے. کہا تمہاری زبان تو عبرانی زبان ہے, اور مصر میں یہ زبان تو استعمال ہوتی نہیں ہے, کہاں سے آئے ہیں آپ؟ کہا ہم فلسطین میں ایک جگہ ہے کنعان, وہاں سے آئے ہیں. ہم نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے کہ مصر کا بادشاہ بہت اچھا ہے, رحم دل ہے, اس لیے ہم غلہ لینے کے لیے آئے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا ہم کیسے اطمینان کر لیں کہ آپ حکومت کے لیے جاسوس بن کر نہیں آئے, ہم کیسے اطمینان کر لیں؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ, ہم کنعان میں یعقوب علیہ السلام جو وقت کے نبی ہیں ان کے بیٹے ہیں, ہم جاسوسی کیسے کر سکتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارے کتنے بھائی ہیں, اور کوئی بھائی ہے؟ کہا ہم کل 12 بھائی تھے, ان میں ایک چھوٹا بھائی جنگل میں گم ہو گیا تھا, اور ایک چھوٹا بھائی بنیامین ہے جو باپ کی خبر گیری کے واسطے گھر پر ہم چھوڑ کر کے آئے. یوسف علیہ السلام نے کہا آئندہ جب بھی آؤ اس بھائی کو لے کر کے آنا, ورنہ غلہ بھی نہیں ملے گا اور آنا بھی نہیں, کیونکہ اگر تم اس بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے تو تم اپنی بات میں جھوٹ ثابت ہوں گے, اور ہم تمہیں جھوٹا ہونے پر غلہ نہیں دیں گے. کہ یوسف علیہ السلام نے ان کا بہت اکرام کیا, اور ہر ایک کا الگ الگ غلہ متعین کیا, اور جو کیس رقم یا زیورات وہ لائے تھے, یوسف علیہ السلام نے اپنے محل کے کارندوں سے کہا کہ وہ اس انداز سے چھپا دو کہ گھر جانے سے پہلے ان کو پتہ نہ چلے. سوال یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب کو غلہ پیسوں کے عوض دے رہے ہیں, اور اپنے بھائیوں کو تو فری میں غلہ دیا. سوال تو بنتا ہے. اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے, یوسف علیہ السلام نے ان کی تنگ دستی دیکھی تھی کہ اس رقم کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی رقم بچی نہیں ہے, اس لیے وہ رقم واپس کر دی تاکہ آئندہ ضرورت پڑے تو پیسے ہوں گے تو لینے کے لیے آئیں گے, ورنہ پیسے نہیں ہیں تو بغیر پیسوں کے غلہ ملتا نہیں تو واپس کیسے آئیں گے. تو اپنے جیب سے ان کی رقم ادا کر دی تھی, اور ان کی رقم ان کے تھیلوں کے اندر رکھ دی تھی. دوسرا جواب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے رقم دی تھی تاکہ گھر جا کے جب غلہ کھولے اور ان کے ابا دیکھیں گے کہ بغیر پیسے کے یہ غلہ کیسے لے کر کے آئے, یہ تو جائز نہیں ہے ہمارے لیے, تو بیٹوں کو واپس بھیجیں گے کہ تم پیسے ادا کر کے آؤ, تب جا کے یہ ہمارے لیے کھانا حلال ہوگا. تو اس کے بہانے سے کم واپس تو آئے. اس لیے یوسف علیہ السلام نے وہ رقم ان کے اندر رکھ دی تھی. اب چونکہ مصر سے کنعان کتنا دور ہے, کم سے کم پہنچنے میں 7 دن تو لگتے ہیں, تو پہنچیں گے تو 7 دن تو ہو جائیں گے. تو 7 دن کے بعد کیا ہوا, انشاءاللہ 7 دن کے بعد اس کا تذکرہ کریں گے. وقت ابھی ہو گیا ہے. ایک بات آخر میں مجھے کہنی ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. ہمارے برادران وطن کا ایک تہوار 14 جنوری کو جو آ رہا ہے, ہم سب کو معلوم ہے. بسنت بھی کہتا ہے اس کو, وسنت بھی کہتے ہیں, اور یہاں کی زبان میں کیا بولتے ہیں, مکر سنکرانتی.
اس تہوار میں عام طور پر اس کی علامات یہ ہوتی ہے کہ اس میں پتنگ بازی خوب ہوتی ہے، حد سے زیادہ، یہ اس کی علامت ہے۔ سیالکوٹ میں ایک حقیقت رائے نام کا شخص تھا، چھتری سماج سے اس کا تعلق تھا، سکھ گھرانے میں اس کے لڑکے کا بیاہ ہوا تھا۔ یہ حقیقت رائے سیالکوٹ میں مسلمانوں کے اسکول میں جب داخل ہوا تو کسی مسلمان نے دیوتاؤں کے بارے میں، ٹیچر تھے، انہوں نے کچھ کہہ دیا تو اس نے سخت احتجاج کیا، اور احتجاج کے نتیجے میں اتنا مشتعل ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخانہ الفاظ بھی اس نے استعمال کر لیے۔ وہاں کے مسلمان بہت مشتعل ہو گئے اور لاہور کی عدالت میں مقدمہ گیا تو لاہور کے گورنر نے فیصلہ سنایا کہ اس کی گردن مار دی جائے گی۔ تو وہاں کے کچھ غیر مسلم بہت مشتعل ہوئے اور بادشاہ سے جا کر ریکویسٹ کی تو اس نے کہا کہ میں نظر ثانی نہیں کر سکتا، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی جو کرے گا اس کا سر تن سے جدائی ہوگا۔ چنانچہ اس کو کہہ رہے ستون سے باندھ کر کوڑے سے مارا گیا اور اس کے بعد اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس دن میں انہوں نے خوب نوحہ کیا، یہ غالباً 14 جنوری کا ہی دن ہے اور اسی کے یادگار میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اور علامت کے طور پر جو پتنگ بازی کی جاتی ہے، بہت سارے گناہوں کا دروازہ پتنگ بازی کھولتی ہے۔ سب سے پہلے تو حلال مال کا اس میں ضیاع ہے، ہم اپنے بچوں کو پیسہ دے رہے اور نگرانی نہیں کرتے تو وہ پتنگ اور ڈور خریدتے، اس میں جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اخبار کی سرخیوں میں آئے دن دیکھ رہے ہیں، ٹو ویلر پر جانے والا جب ڈور گلے پر آئی تو اس کا گلا کٹ گیا، تو اس میں جانی نقصان بھی ہے۔ تیسری بات، ہمارے بچے پتنگ لوٹنے کے لیے دوڑتے ہیں، پتنگ کے پیچھے دوڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کبوتر کے پیچھے دوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبوتر کے پیچھے دوڑنے والا شیطان ہے، یہی حکم پتنگ کے پیچھے دوڑنے والے کا۔ پتنگ کو لوٹنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی کسی کے مال کو لوٹتا ہے لوگوں کی نگاہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اس عمل کی وجہ سے انسان کے سینے سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ یہ کتنا خطرناک ہے، ہمارے بچوں پر ہمیں بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو من تشبہ بقوم فہو منہم، ان کے ان تہواروں میں ہمارے بچے شرکت کرے، کل قیامت کے دن ہماری معمولی کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا حشر، ہماری نسلوں کا حشر ان کے ساتھ فرمائے۔ مسلمانوں کی شان ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ میرا کام تھا ایک اچھے انداز میں آپ کو دعوت دے دینا، اب عملی زندگی میں پریکٹیکل میں کیا ہوتا ہے آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ ہر ماں باپ یہ طے کرے کہ مجھے اس کے واسطے اپنے بچوں کو پیسہ نہیں دینا، انشاءاللہ ہمارے بچے اس میں شریک نہیں ہوں گے، یہ جا کر اس کی قباحتیں ہم بچوں کو سنائے۔ آج کل بچے کھیل کھیلتے ہی نہیں ہے، اسکول کی طرف سے چھٹی ہوتی ہے تو ان کے تہواروں میں شریک ہو جاتے ہیں، نہیں اچھے کھیل ان کو سکھاؤ، شرعی نقطۂ نظر سے جو کرکٹ کا جواز ہے وہ کھیلو، کبڈی کھیلو، فٹ بال کھیلو، والی بال کھیلو۔ اب انگلیوں سے سارے کھیل موبائل میں کھیلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے فزیکل فٹنس کچھ بھی نہیں ہے۔ بقول مولانا محمود مدنی، ایک نوجوان کی 2 عورتیں مل کر آسانی سے موب لنچنگ کر سکتی ہے۔ آج آگے چل کر ہمارے نوجوانوں کی قوت کا یہی حال ہونے والا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہمارے تمام نوجوانوں کو اس طرح کی نحوست سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔